کو جو ہے وہ زندگی چاہیے انسانی سطح کی. یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ ڈیوائیڈ اس کی روٹ کے اندر بہت بڑا پرابلم ہے. اسی لیے پہلے جب ہوتا تھا، جب لوگوں نے لکھا مغربی فکر، مغربی فلسفہ اور اس کی الغا اور اس سے بچنا چاہیے، مولانا مودودی نے کتابیں لکھی، خرم مراد علیہ رحمہ نے کتابیں لکھی، علی میاں ندوی نے کتابیں لکھی، اور ڈھیروں کتابیں جو ہے آپ دیکھیں گے اخوان کا لٹریچر ہے، اس میں ڈھیریوں کتابیں ہیں ویسٹ کے انفلوئنس اور مغرب پسندی یا اس کے اگینسٹ میں جو ہے، یا اس کے یلغار کو کاؤنٹر کرنے کی. اس زمانے میں جب کتابیں لکھی جاتی تھیں 50-60 سال پہلے جب کتابیں لکھی گئیں، تو یہ جو بھوت تھا، یہ بھوت کی شکل بھی جو تھی وہ ڈراؤنی تھی. لیکن آج یہ جو بھوت بدلا ہے، اس کی شکل بھی دلکش ہو گئی ہے. یعنی پہلے جب یہ بھوت بھوت بول کے بولا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا گبر سنگھ ہے، گبر سنگھ آئے گا، ڈر جاؤ. کم سے کم گبر سنگھ کو گبر سنگھ کہا جاتا تھا. لیکن آج جو ہے یہ دلکش ہو گیا ہے، یہ گبر سنگھ سے نکل کر سنی لیون بن گیا ہے. ڈراؤنا تو ہے، انتہائی بھیانک ہے، لیکن بڑا دلکش ہے. مغربی فکر کو لے کر آپ دیکھیں کہ انسان کو جس طرح سے اس نے ڈیفائن کیا ہے، انسان کو اس طرح جس انداز سے اس نے ڈیفائن کیا ہے، اس میں کریکشن کی جگہ کہاں تلاش کریں گے آپ؟ انسان کو اس پورے فلسفے نے آدمی کو مکمل طور پر ڈی ہیومنائزنگ کنڈیشنز میں ڈال دیا ہے. انسان کو ڈی ہیومنائز کر دیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے اس ڈی ہیومنائزنگ سسٹم کو تقویت پہنچانے کے لیے پورے سسٹمز بنائے گئے ہیں، آرڈرز بنائے گئے ہیں، سوشل آرڈر بنایا گیا ہے، سٹرکچر بنایا گیا ہے، ایجوکیشن بنایا گیا ہے، سیٹ آف ویلیوز بنائی گئی ہیں، آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. اور اب تبدیلی ہم کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ تبدیلی بس ایک قسم کی جو ہے وہ کاسمیٹکس بن کے رہ گئی. ایک مکمل طور پر زندہ لاش ہے، اور وہ لاش کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقے میں آپ دیکھیں، لاش کو اگر آپ سجا دیں، میک اپ کر لیں، پورا پاؤڈر وغیرہ لگا دیں، پورا اس کی ڈریسنگ کر دیں، تو ایک زندہ لاش ہے جس کو میک اپ لگا کر بس سجایا گیا ہے. یہ ہے ویسٹ کا فلسفہ. ہمارا رویہ آپ دیکھیں تھوڑا سا، بس میں اگر اشارہ کروں تو یہ وہ طرز زندگی ہے، یہ وہ فلسفہ ہے جو کہتا ہے کہ گے میرجز، جو کہتا ہے لیو ان ریلیشن شپس، جو کہتا ہے نئے نئے سسٹم جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے. اور اسی فلسفی سے، اسی نظام سے، اور یہی نظام جو ہے یہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کیسے کریں. ہم بھی سیکھ رہے ہیں بیٹھ کر. جہاں گے اور لیسبین میرجز ہیں، وہ سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں، آپ اپنے میرائٹل ڈسپیوٹس کو سیٹل کیسے کریں. اب ہم یہاں سے کچھ اصطلاح لے رہے ہیں، وہاں سے لے رہے ہیں، اس کو فٹ کر رہے ہیں کسی جو ہے جگسا پزل میں، اور دے رہے ہیں بس کورسز کی شکل میں، ٹریننگ کی شکل میں. آج کل بڑا اچھا وہ لفظ ہے نا، اسپیکر، ٹرینر، کوچ، گائیڈ، اور وہ آتا نا ایک ساتھ ٹیڈ ایکس ٹاک، اور ایسا پورا ایک ساتھ بولتے ہو، بہت اچھا بولتے ہیں، ہے نہیں. اب وہاں سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں اس کی پامالی کی جو انتہا ہے، اور ہمارے سمجھ کی مغلوبیت کی جو انتہا ہے. آپ جائیں ویسٹ میں اور آپ پوچھیں، ارے بھائی فلاں کون ہے؟ اچھا تو یہ آپ کا گھر ہے؟ ہاں. آپ کون ہیں؟ میں جان ہوں. اوکے آپ جان ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ماریا ہے. یہ کون ہے؟ یہ میری ممی ہے. اچھا وہ کون ہے؟ وہ پیٹر ہے. پیٹر کون ہے؟ پیٹر میرے بھائی ہے. اوہ اچھا. تو بھائی یہ کون ہے؟ یہ آپ کے ڈیڈی ہیں؟ نہیں وہ اچھا پیٹر کے ڈیڈی ہیں؟ نہیں پیٹر کے ڈیڈی وہ دوسرے تھے، ان کا نام یہ. اچھا یہ کون ہے؟ یہ الیسیا ہے. اچھا یہ کون؟ یہ آپ کی اس سے چھوٹی بہن ہے. اچھا یہ آپ کی بہن؟ نہیں ان کے ڈیڈی وہ ہیں. اچھا ان کے ڈیڈی وہ تھے. آپ کے اچھا پھر یہ آپ کے ڈیڈی ہیں جان کھڑے؟ نہیں یہ تو ہمارے ممی کے بوائے فرینڈ ہیں. میرے ڈیڈی تو وہ تھے. یہ آپ یقین جانیں یہ گھر ہے، یہ ویسٹ کا ایک گھر ہے، اور ہم اس سے فیملی سسٹم اور ویلیو سیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے غلامی کی اس سے بڑی انتہا نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی اس میں کوئی سمجھ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اس کو ایک مردہ لاش ہے، ڈی ہیومنائزڈ کنڈیشن ہے ہیومن، اور اس سے جو ہے ہم نکل کر
کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انسانی ضرورتوں کو پورا کرنا، ویسٹ کے فلسفے کو ڈیفائن کریں، پوسٹ ماڈرنزم یا کسی انسانی ضروریات کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی احساس ذمہ داری کے، بغیر کسی احساس ذمہ داری کے ہماری تسکین ہو جائے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں لیکن ہماری ذمہ داری کچھ نہ رہے۔ یہ ہے ویسٹ کا دراصل میں پورا فلسفہ۔ اور اسی میں دیکھیں کہ آپ جو ویسٹ کی یہ جو سکیمز ہیں، ویسٹ کی جو سکیمز ہیں، یہ سکیمز میں آپ دیکھیں یہ ان بنیادوں پر کھڑی ہیں جہاں پر اللہ سے بغاوت، اللہ کے جو طبعی قوانین ہیں، اللہ کے جو کاسمک پرنسپلس ہیں، ان سے بغاوت اس معاشرے نے کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو جھاڑ بنایا، درخت بنایا اور کہا کہ بھئی جانا نہیں ہے آپ کو، یہ تو اللہ کا قانون ہے، لیکن آپ جا تو سکتے ہیں، پھل توڑ بھی سکتے ہیں، پھل کھا بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہیں، اور یہ جو قوانین ہیں یہ قوانین کو انہوں نے توڑا ہے۔ آپ لیں جینیٹک انجینئرنگ کا فنامنا لے لیں، نیچرل کنڈیشنز جو ہیں ان کو توڑ دیا ہے۔ یعنی آج مرد اور عورت کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے، یہ اللہ کے بہت بڑے قانون کی جو ہے اس کے خلاف بغاوت ہے، اور کوئی چھوٹی موٹی بغاوت نہیں ہے، بہت بڑی بغاوت ہے۔ اور یہ بغاوت کی بنیاد پر ویسٹ جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے اور اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پرنسپلز اور لاجکس ہوتے ہیں، اپنے جو مسلمات ہیں، ان کا استعمال جو ہے ہم کو کرنا آنا چاہیے۔ ہمارے جو مسلمات ہیں یعنی ہمارے جو پرنسپلز اور لاجکس ہیں جو بیس میں ہوتے ہیں، ہم اپنی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں۔ ڈیفائن کیسے کریں اور اس کو رد کرنے کی کوشش جو ہے آج کا جو یہ پورا ویسٹ کا سسٹم ہے یہ مکمل طور پر اسی کو استعمال کر رہا ہے۔ ان کے جو ڈیفائننگ پرنسپلس ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے جو متعلقات ہیں وہ ٹوٹل ایک فلسفے پر بیسڈ ہیں۔ ویسٹ کا جو دماغ ہے ایک فلسفے پر کام کرتا ہے جس کو کہا جا سکتا ہے ڈی میٹا فزیکلائزیشن، میٹا فزکس، یعنی اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ یس، مابعدت طبعی، یعنی انسان کے محسوسات کے پرے جو چیزیں ہیں وہ ریالٹی کا پارٹ ہی نہیں ہے۔ خدا ہے نہیں ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، کوئی پارٹی نہیں، دکھ رہا ہے، کرسی دکھ رہی ہے، اس کے علاوہ کرسی پر کسی فرشتے کا وجود ہے یا نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے نا۔ یہ تو ہماری ریالٹی ہے کہ ایسی مجلس لگتی ہے، فرشتے آتے ہیں، ہم کو تو وہ ریالٹی بتائے گی یہاں فرشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ویسٹ کا جو معاملہ ہے، ویسٹ کا معاملہ جو مکمل ویسٹ کا جو دماغ ہے وہ مکمل طور پر صرف مادے پر ہے، اس کا مادے پر وجود بنا ہوا ہے، اور کسی قسم کی مابعد طبعی جو حقیقت ہے اس کے انکار پر جو ہے یہ بنا ہوا ہے۔ اور ہماری جو کیفیت ہے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ بینڈ باجے کے ساتھ مانو ایک بارات جا رہی ہے اور ہر بارات میں پیسہ لوٹنے کے لیے ہم دوڑ پڑتے ہیں، جہاں جیسی بارات چلی وہاں ویسے چھوارے لوٹ لیے۔ آپ دیکھیں کہ ایسی ریالٹی کے اندر، ایسی کیفیت کے اندر، ایسے پوسٹ ماڈرن ذہن کو جب آپ توحید کی حقیقت سمجھائیں گے، آپ دعوت سمجھائیں گے، تو آپ اس کے سامنے قرآن کی 10 آیتیں رکھ دیں، یہ دلیل کام ہی نہیں کرے گی اس کے سامنے۔ آپ خدا کے وجود کو ثابت کیسے کریں گے؟ کوئی ریشنل آرگیومنٹ رکھ ہی نہیں سکیں گے۔ ریشنل آرگیومنٹ رکھنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہو پائے گا، اور خاص کر ایسی دنیا میں وہ آج کل ہوتا ہے ڈیبیٹ میں، نہیں سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ سوشل ایسے نادیدے بچوں کی طرح سوشل میڈیا کو امت مسلمہ چپکی ہے کہ جو فالوورز اور بزنس جنریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اٹینشن مشینری سے، اس کا ایک بڑا حصہ مسلم ورلڈ ہے، بڑا حصہ مسلم ورلڈ۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ تمام جو ہے، یہ تمام چیزوں کے اندر جو ایک چیز جس سے ہم جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اپنے اندر جذبہ وجود پیدا کرنا،
اپنے اندر وہ جذبہ ابدیت پیدا کرنا. آپ کی یہ جو انرجی رہے گی عبد بنانے کی اپنے آپ کو، یہ جو جذبہ وجود کو پیدا کرنے کی آپ کی انرجی رہے گی، یہ ٹرانسفارمیشن لے کر آئے گی. یہ ویزیبل انرجی رہے گی جو ان فلسفوں کا دفاع کر سکے گی. آپ اس کا لاجک اور ریشنلٹی سے دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اپنی اصل میں جس انداز سے بنے ہیں یہ بنے ہی اس طرح سے. اور جب ہم جو ہے کسی چیز کو اسلامی انداز سے، اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جس اعتبار سے جو ہے امام غزالی نے احیاء علوم الدین کی جو ہے تحریک چلائی تھی، ہم کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ بنیادی طور پر کچھ فلسفوں کو سمجھیں. کچھ چیزیں تو ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو بنیاد ہے مولانا رومی کا بہت پیارا شعر ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر بنائے کوہنا کا باداں کنن، ہر بنائے کوہنا کا باداں کنن، اولاں بنیاد راویراں کنن. کہ اگر آپ کوئی نئی جو ہے بلڈنگ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، نئی بلڈنگ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کی سب سے پہلی کام یہ ہے، سب سے پہلا ورک یہ ہے کہ اس کی پرانی بلڈنگ کو جو ہے لیپا پوتی کرنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ بلڈوزر سے پرانے والے کی پوری فاؤنڈیشنز کو اکھاڑ دیجیے، تبھی نئے کی تعمیر آپ کر سکیں گے. جب تک کہ یہ ورلڈ ویو اسٹرانگلی ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوگا، جب تک کہ عقیدہ اس اعتبار سے گہرا اور مضبوط ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا، تب تک کہ تعمیر نو اور دنیا کو یہ نئی بات سکھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. میرا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. فلسفے کے طور پر میں بالکل آخری بات کے طور پر میں ابن صفی مرحوم کا جو ہے ایک کوٹیشن جو ہے آپ کو سناتا ہوں. ابن صفی مرحوم غیر معمولی اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی، بصیرت دی تھی. فلسفی کے بارے میں بہت اچھی جو ہے وہ بات لکھتے ہیں. ایک جگہ انہوں نے جو ہے فریدی کے زبان سے جو ہے اس کو ایجاد جو ہے اس کو بیان کیا. حمید جو ہے وہ پوچھتا ہے فریدی سے کہ یہ فلسفہ ہے، ایسا ہے. ویسٹ میں وہ آئے تھے، نارتھ امریکہ کی کوئی تحریک تھی، وہاں پر جو ہے یہ پورا واقعہ اسٹیج سیٹ ہے. تو ابن صفی جو ہے وہ فریدی سے کہلاتے ہیں کہ دراصل میں فلسفہ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ دراصل میں ایک کمزور اور ایک احساس کمتری میں مبتلا انسان کے ذہن کی اپج ہے. جب کوئی انسان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سسٹم سے میں لڑ نہیں سکتا، تب وہ فلسفہ ایجاد کرتا ہے. اس میں اس جملے میں بہت بصیرتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.